نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمد اللہ تعالی ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پر اپنی گفتگو کی تھی۔ اس میں اللہ کریم نے یہ بات دین اسلام کے ماننے والوں کو سمجھائی کہ یہ جو میرے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے رسول ہی ہیں، تو کیا اگر یہ دنیا سے چلے جائیں، وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اپنے دوبارہ پیچھے مذہب کی طرف چلے جاؤ گے؟ تو جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ یاد رکھے کہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اور اللہ عن قریب شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ غزوہ احد میں جب کفار کی طرف سے یہ شوشہ چھوڑا گیا اور شیطان نے ان کی مدد کی، بات پھیلتے پھیلتے صحابہ کرام تک پہنچی، تو جو نوجوان صحابہ تھے ان کے دل ٹوٹ گئے، دل کے بیٹھ گئی، اور ایک بشری تقاضا تھا۔ عام جنگ میں بھی جب جنگ کرنے والوں کو یہ پتہ چلا نا کہ ہمارا کمانڈر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، تو فوج کا آدھا مرال جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کمانڈر بھی تھے اور رسول بھی تھے، تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہونا تھا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا ان صحاب سے کہ یہ کیا تم نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمیں یہ خبر پہنچی تو ہم اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے، ہم ٹوٹ گئے، ہم سنبھال نہ پائے۔ تو اس بات کو رب کریم نے پھر یہ سمجھایا کہ یہ تو میرے محبوب جو ہیں یہ رسول ہیں، ان کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے، تو انہوں نے ایک دن تو واپس آنا ہی آنا ہے میرے پاس، تو کیا جب یہ پلٹ کر میری طرف آئیں گے تو تم دین چھوڑ دو گے؟ دین چھوڑ دو گے؟ اسی بات کو اللہ کریم نے آیت نمبر 145 میں عقیدے کے حوالے سے یہ بات سمجھائی انسان کو، کیا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، کہ کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا۔ کتاب معجلہ، اور اس کا وقت جو ہے لکھا ہوا ہے، وقت لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدُّ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ منہا وَمَن يُرِدُّ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ منہا وَسَنَجْزِي الشَّاکرین۔ اب جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم عن قریب شکر گزاروں کو صلہ دیں گے۔ تو اللہ کریم نے یہ بات سمجھائی کہ موت جو ہے وہ اللہ کے امر کے بغیر ممکن
کوئی شخص بھی میدان جنگ میں اس وقت تک شہید یا قتل نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ کی طرف سے امر نازل. اور اس کی بہت بڑی مثال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے لشکروں کی کمانڈ کی اور روم کی سرحد تک کئی ایسے معاملات، کوئی ایسی جنگ نہ تھی جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہ ہوتے، اور کمانڈر تھے فرنٹ لائن پر لڑنے والے. اور وہ جنگ جو ہوتی تھی تلواروں کی وہ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ کمانڈر پیچھے بیٹھا ہوتا نا، کمانڈر فرنٹ لائن پہ ہوتا تھا. آج کی جدید جنگ میں تو جو کمانڈر ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، احکامات دے رہا ہوتا ہے. لیکن جس دور کی رب کریم بات کر رہے ہیں اس دور میں جب جنگ ہوتی تھی تو کمانڈر سب سے اگلی صفوں میں ہوتا تھا، اور جیسے عام سپاہی لڑتا تھا ویسے ہی کمانڈر بھی لڑتا تھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہ تھا، بال برابر کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پر تیر کے، تلوار کے، بالے کے نشان موجود نہ ہوں. اور آپ خواہش لیتے ہی دنیا سے چلے گئے کہ میں میدان جنگ میں مارا جاؤں، لیکن موت آپ کو بستر پر نصیب ہوئی. تو اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جس ہستی کی ساری زندگی گزری ہی میدان جنگ میں، لیکن ان کو کوئی مار نہ سکا. تو زندگی اور موت کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے امر کے ساتھ ہے، اللہ کے امر کے ساتھ ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کو مر جائے یا اپنے وقت سے زیادہ کو جی لے. ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، جو سانس اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتی، اس کو اللہ کا امر کہتے ہیں. اور وہ وقت، وہ جگہ، وہ طریقہ، ہر چیز رب کریم نے اپنے اس کتاب لوح محفوظ میں رقم کر رکھا. کتاب موجلہ لکھ دیا گیا. اب اس لکھے کو کوئی چیز رد و بدل سوائے رب کی ذات کے وہ چاہے تو مٹا کر لکھے ہوئے کو مٹا بھی سکتا ہے اور مٹا کر لکھ بھی سکتا ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ کتاب بھی میرے پاس ہے اور قلم بھی میرے پاس. تو ہر چیز اللہ نے معین کر کے، ہر چیز کو، موت کا وقت بھی معین کر کے رکھ دیا. تو اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے لہذا تم سستی اور کاہلی نہ کرو محض اس لیے کہ ہم جنگ میں جائیں گے تو مارے جائیں گے. اس وجہ سے انسان اگر ڈر جائے کہ میں نہیں، مقاتلہ کرنے کے لیے میں نہیں جاتا کہ میں مارا جاؤں گا، تو نہ سستی اور کاہلی انسان کو اس کی زندگی بڑھا سکتی ہے اور نہ جنگ میں ثابت قدمی انسان کی زندگی کو گھٹا سکتی ہے. جو لکھ دیا گیا موت نے اسی ہی لمحے آنا ہے. اور میں نے حضرت خالد کا واقعہ آپ کو بتا دیا. اور پھر ایک اور میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک کفار کے لشکر میں سے ایک بندہ لڑ رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ کر رہا تھا. جنگ کرتے 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 اس کا سامنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو گیا. جب آنکھ ایسے ٹکرائی، چہرہ انور پر جب آپ نظر ٹھہری تو دل کی حالت تبدیل ہو گئی اور سامنے آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دو گے، کیا دیں گے مجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ شخص جو کفر کے حالت میں تھا، اس نے دین اسلام کو قبول کیا، آپ کی قدم بوسی کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنے لگا، ایک پاؤں رکاب سے پھسلا نیچے گرا اور وہیں پر اس کی جان نکل گئی. تو یہ موت اور زندگی کا معاملہ تو ایسا ہے، موت اور زندگی کا معاملہ تو ایسا ہے. حضرت حجر بن عدی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ کسی دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے تو رستے میں دریائے دجلہ آ گیا.
دریائے، اور بہت بڑا دریا ہے وہ، بہت بڑا دریا، جیسے دریائے سندھ کہہ لیں، بہت بڑا دریا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی طرح دریا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ یہی آیت کریمہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ إِنَّ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابٍ مُؤَجَّلًا، آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے اپنا گھوڑا جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا، اور آپ کو جب دیکھا تو آپ کے جو سپاہی تھے انہوں نے بھی گھوڑا جو ہے وہ دریاؤں میں ڈال دیا، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح دریا تھا، اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو جب گھوڑے دریا میں ڈالے تو سامنے دشمن جو پڑاؤ کیے ہوا تھا دریا کی دوسری طرف، جب اس نے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ تو موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو موت سے ڈرتے نہیں۔ وہ ہیبت اتنی طاری ہوئی ان پر کہ وہ لڑنے سے پہلے ہی شکست کھا گئے۔ جب انسان کا اندر ٹوٹ جائے تو پھر کبھی وہ فتح یاب، چاہے لشکر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ثابت قدمی جو ہوتی ہے انسان کے وجود کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی۔ انسان کا اندر مضبوط ہو تو پھر جتنا مرضی سامنے لشکر ہو کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ میں مارا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا۔ تو جو موت کا ڈر سینے سے نکال دے پھر وہ موت کی طرف خود بڑھتا ہے، موت اس کی طرف نہیں بڑھتی۔ تو یوں کہیے کہ موت آگے آگے ہوتی ہے اور اللہ کا مجاہد جو ہے موت کے پیچھے پیچھے ہوتا، موت کے پیچھے بھاگتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ اقدس میں آئے تو دیکھا کہ وہ جو بندہ تھا وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب اس کی نگاہ اسرائیل علیہ السلام پر پڑی تو وہ وزیر کو بار بار دیکھ رہے تھے وہ انسانی شکل میں اسرائیل علیہ السلام، لیکن ان کی ہیبت تھی ایک، اور اجنبی تھے نا، کبھی دیکھا نہ تھا۔ تو اس وزیر کو جب بار بار دیکھ رہے تھے تو اس وزیر کے دل میں خوف پیدا ہوا، گھبرا گیا۔ تو کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ مجھے ایسا کریں، میرے جزیرہ باموس میں، مجھے باموس نامی جزیرہ تھا جہاں کا وہ رہنے والا تھا، پانی کے اندر وہ بستی تھی، مجھے وہاں پہنچا دیں۔ جیسے ہی وہ جزیرہ باموس میں پہنچا اسی لمحے اللہ کریم نے کہ امر سے یہ اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ ابھی گھر کی تلیز پر قدم ہی رکھا تھا، وہ جگہ، وہ مقام، وہ وقت معین تھا، وہاں جیسے ہی اس نے قدم رکھا اسرائیل نے اللہ کے امر سے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو جب دوسری ملاقات سلیمان علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ ملک الموت یہ کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے جواب دیا اسرائیل علیہ السلام نے کہ جب میں آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو میں اس شخص کو دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ مجھے تو اس شخص کی جان جزیرہ باموس میں قبض کرنی تھی اور اس لمحے قبض کرنی تھی، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ بندہ تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے سینکڑوں یا ہزاروں میل دور جزیرے سے۔ تو امر تو رب کا جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پر یہ جزیرہ باموس کے اپنے گھر کی دہلیز پر ہوگا جب اس کی روح قبض کی جائے گی۔ تو میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو اللہ کے امر کے آگے کوئی چیز رکتی؟ اس نے خود ہی خواہش کی کہ مجھے وہاں پھینک دیا، بچا دیا جائے، اور جیسے ہی اس مقام پر پہنچا جس مقام پر اس کی موت کا وقت اور جگہ مقرر تھی، اس کی جان اس کے بدن سے نکال لی گئی۔ کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پر ہاک جہاں کا خمیر تھا۔ جی تو موت خود انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جو اس کا مقام اللہ نے معین کر رکھا۔ اور اگر زندگی انسان کی ہو، اگر زندگی انسان کی ہو تو کائنات میں کوئی بھی حادثہ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ کئی واقعات ہیں آپ کے اپنے ملک میں، 4-5 دن کے بعد وہ بچہ جو زلزلے کے نیچے زمین بوس بلڈنگ جو تھی 10 منزلہ 8 منزلہ، 4 دنوں کے بعد بچہ اس میں سے نکالا گیا تو وہ زندہ تھا۔ کئی واقعات ہیں آپ دیکھ، کئی دنوں کے بعد بغیر کھائے پیے ملبے کے تلے دبے ہوئے لوگوں میں سے نکالا جاتا ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے۔ کیوں؟
کہ ابھی اس کا موت کا وقت آیا ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ موت جو ہے وہ تو میرے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. اس بات پر ایمان والوں کا عقیدہ مضبوط کیا کہ مرنے سے نہیں ڈرنا، ماد اس لیے اس بات سے سستی اور کاہلی نہیں کرنی دشمن کا مقابلہ کرنے میں کہ کہیں میں مارا نہ جاؤں. پہلا سبق کہ موت انسان کو تبھی آنی ہے جب اللہ کا امر ہوگا، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو چاہے وہ اپنے بستر پر ہو. کیا بستر پر پڑا ہوا آدمی مرتا نہیں ہے؟ جی ہم میں سے کتنے جو ہمارے آباء و اجداد تھے جو کبھی جہاد پر گئے تھے تو کدھر ہیں وہ؟ اپنے ہاتھوں سے دفنایا ان کو، بستر پر ہی پڑے پڑے چلے گئے دنیا سے. تو یہ کوئی سند نہیں ہے کہ ضرور جہاد پر جاؤ گے تو تم مارے جاؤ گے. اب کتنی جنگیں ہوتی ہیں، جنگ پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی جنگیں ہوئی، کتنے مارے گئے، شہید ہوئے. کیا سارے چلے جاتے ہیں دنیا سے جنگ کرنے والے؟ نہ، جن کا وقت ہوتا ہے. میں نے کچھ وقت آرمی کے ساتھ گزارا، ہمارے ایک استاد سخی ان کا نام تھا، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. کہتے ہیں میں نے جب سے آرمی جوائن کی، ایوب خان کے دور سے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، ریٹائر تھے، کہ میں نے کوئی لڑائی نہیں چھوڑی. اور میرے ساتھ جتنی کمپنی 11 12 13 دوست میرے جاتے تھے، سارے مارے جاتے تھے، میں اکیلا بچ کر آ جاتا تھا. کئی محاذوں پر اس نے جنگ لڑی، 65 کی بھی لڑی، 71 کی بھی لڑی، لیکن موت اس کو بستر پر آئی. باقی جو بھی ساتھ جاتے تھے 10 گئے 9 گئے، ان میں سے کوئی بچ کر واپس، لیکن وہ ہر جگہ سے بچ کر آ گیا. ساتھ ساتھ ہی ان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو موت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ جس جگہ پر قتل گاہ ہے تمہاری وہ شہادت کا میدان ہے جو سجایا ہوا ہے، تیرا ہی شہادت کا میدان ہو. جس کے نصیب میں رب کریم نے لکھ دی شہادت، بس وہی شہید ہوگا. باقی غازی بن کر لوٹ آتے ہیں. ہزاروں کی تعداد جاتی ہے لیکن بیسیوں یا سینکڑوں ہی شہید ہوتے ہیں، باقی جو ہیں وہ لوٹ کر غازی بن کر. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موت جو ہے نا وہ اللہ کے امر کے بغیر ممکن نہیں ہے. نہ تیر میں، نہ تلوار میں، نہ گولی میں، نہ مزائل میں، کسی چیز میں انسان کی موت اللہ نے نہیں لکھی. موت اس کے امر سے ہے. کوئی سبب بھی ظاہری نظر نہ آئے تو بندہ مر جاتا ہے. کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہے کیا؟ جی کیا ہے ہارٹ اٹیک؟ وہ جو خون آتا جاتا ہے جن نالیوں میں، ان میں سے کہیں پر آ کر رکاوٹ کھڑی کر دی رب کریم نے، دل نے خون بھیجنا واپس بند کر دیا، پمپ کرنا چھوڑ دیا تو بندہ مر گیا. اس کو کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا. وہ جو پمپ کرتا ہے وہ چھوڑ گیا، بندہ مر گیا. اب پمپ کرنے سے کس نے روکا؟ وہ جو خون کا لوتھڑا جمع کس کے امر سے جمع؟ جی یہ اسباب نظر آتے ہیں نا، لیکن پتہ چل گیا جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا. کیا ہر بندے کا پتہ چل جاتا ہے کیسے مر گیا؟ کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتا ہے. یہ تو اب آ کے پتہ چلا نا کہ ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے. اس موت سے، اس بیماری سے ہزاروں سال سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن ڈسکوری اب ہوئی کہ اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. کوئی کینسر سے مر رہا ہے، کوئی ہیپاٹائٹس سے مر رہا ہے، سبب علیحدہ علیحدہ ہیں. جیسے جیسے انسان کو علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ فلاں ایسے مر گیا، فلاں ایسے مر گیا. حقیقت میں اس کا وقت مقرر تھا اور طریقہ بھی مقرر تھا، جگہ بھی مقرر تھی. میرے اپنے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جس دن انہوں نے دنیا سے جانا تھا وہ صبح سے رٹ لگا رہے تھے مجھے ہسپتال لے چلو، مجھے ہسپتال لے چلو. تو میں مزاحمت کرتا رہا کہ کیا لینے جانا ہے آپ نے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا لینے جانا ہے آپ نے؟ وقت گزرتا کیا، دن گزرا، دوپہر گزری، دوپہر کے وقت وہ ان کے بال شال کٹوائے، نلایا دلایا بیٹے میرے بڑے نے، تو بڑے یعنی کہ خوبصورت لگنے لگ گئے. آخری وقت چل رہا تھا ان کو، اور عصر کے بعد اب محسوس ہو گیا تھا کہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے، لیکن ان کی زبان پر یہی تھا مجھے ہاسپٹل لے چلو، مجھے ہاسپٹل لے چلو. میں مزاحمت کرتا رہا آپ ٹھیک ٹھاک ہے، کیا لینے جانا ہے؟ پھر وہ ڈاکٹر الطاف صاحب ہیں میرے پیار والے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ یہ حالت ہے ان کی. انہوں نے کہا کہ حالت تو ان کی ویسے وہ ہے، اب وہ بچیں گے نہیں، جو آپ بتا رہے ہیں ان کی زبان کا رنگ اور ان کا. تو وہ کہتے ہیں ویسے آپ نے لے کے جانا تو میں ہاسپٹل میں فون کرتا ہوں، جو ڈیوٹی پر ڈاکٹر ہے اس کے پاس لے جائیں. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ٹائم اور وقت اور جگہ منتخب اللہ نے کی ہوئی ہے نا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی آخری ٹائم پر اپنے باپ کو گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گیا. اور جب ہاسپٹل میں ہم پہنچے، ایمرجنسی میں لے کر گیا، مجھے وہ کہنے لگا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو برنالہ لے کر آئیں لگانے کے لیے.
تو میں برنالہ لے کر آیا، برنالہ لگاتے ہی ان کی جان جو ہے روئے اپنے بدن سے، بس وہ ہاسپٹل پہنچنا تھا، ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ ان کا وقت جو تھا وہ بھی مقرر تھا اور جگہ بھی مقرر تھی، کیا کچھ بھی نہیں، نہ انجیکشن دیا، نہ گولی کھلائی، کچھ بھی نہیں کیا، فقط برنالہ لگایا۔ تو یہ جو موت ہے نا، یاد رکھیے گا، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، وقت بھی، جگہ بھی، طریقہ بھی رب کریم نے لکھ دیا ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم گھبراتے ہیں، اس لیے گھبراتے ہیں۔ تو موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ڈرا اس سے جاتا ہے جس نے ٹل جانا ہو، جس سے بچ سکتا ہو انسان۔ جی تو آپ اس سے ڈریں یا نہ ڈریں، اس نے آپ کو چھوڑنا ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ لہذا موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب آپ بے عمل ہو کر رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تیاری کرنی ہے نا، تو مرنے کی تیاری کریں، موت سے نہ ڈریں، مرنے کی تیاری کریں کہ میں نے مر جانا ہے۔ صبح میں ہو سکتا ہے میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، تو میں رات کیسے بسر کروں کہ جب صبح میری اگر جان نکل جائے تو میں رب کے سامنے پیش کیسے ہوں۔ ڈر اس بات کا انسان کو ہونا چاہیے، خوف اس بات کا ہونا چاہیے کہ یہ زندگی میں نے کیسے، اب جب ختم ہونی ہے یہ، تو کیسے میرا اختتام کیسے ہو، میری زندگی کا اینڈ کیسے ہو، خیر والا اینڈ۔ اس اینڈ کے لیے انسان کو کوشش کرنی، جو زندگی ملی، موت کی طرف ایک ایک قدم انسان بڑھ رہا ہے، بس آپ چل کے جا رہے ہیں موت کی طرف، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو خبر نہیں ہے، لیکن ہر بندہ ایک ایک قدم اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بس ہمیں وہ ہر قدم جو ہے سامنے موت کو رکھ کر اس کی طرف سفر کرنا ہے، اور اس حال میں کرنا ہے کہ میرا ہر ایک قدم جو ہے وہ ایسی تیاری کے ساتھ اٹھے کہ جب میری جان نکلے تو رب کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے لیے وہ قبر میں جو عذاب تیار کیا گیا ہے نا، میں اس عذاب سے بچ جاؤں، وہ جو اللہ کا رحم، جو فضل اور کرم اللہ نے رکھا ہے سنبھال کر، وہ مجھے میسر آ جائے۔ بس اس بات کی تیاری کرتے ہوئے زندگی کو بسر کریں۔ موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے، ڈرنے والی چیز یہ ہے کہ تمہارا خاتمہ کیسے ہوگا، تمہاری زندگی کا اینڈ کیسے ہوگا۔ اور یہ جو تکلیف میں موت آتی ہے نا انسان کو، یہ بھی انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس کا مفہوم بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں شاید اس کے، کہ موت کیسے نکلتی ہے انسان کی، جیسے خاردار جاڑیوں پر باریک مل مل کا جو دوپٹہ ہوتا ہے نا، جیسے ویسے کپڑے کو ڈال کر کھینچا جائے، جو حال اس کپڑے کا ہوتا ہے وہی اذیت انسان کو ملتی ہے موت کے وقت۔ ایسے کھینچ کر جو ہے نا روح نکالی جاتی، لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، مکھن سے بال نکلتا ہے۔ تو اس لمحے کی تیاری کریں جب آپ پر موت کا وقت آنا ہے، اور ہر لمحے کو اپنا موت کا لمحہ جان کر اگر آپ زندگی بسر کریں گے تو یہ ساری جو پریشانیاں ہیں جو انسان کی، وہ خوف بھی جاتا رہے گا۔ وہ خوف کیسا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے غسل کیا، نیا سوٹ پہنا، نیا سوٹ سلوا کے رکھا ہوا تھا کہ جب میرا وقت آئے گا تو مجھے یہ پہنانا۔ آپ نے نیا سوٹ پہنا، غسل کیا، اور آپ کی بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ کیوں روتی ہے، کیوں روتی ہے؟ اس لمحے کے انتظار میں تو میں نے ساری زندگی بسر کر دی، آج تو ملاقات کا وقت آنے والا ہے، کیوں روتی؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ تو ہمارا نظام الٹا ہو گیا، جس بات پر ہم نے خوش ہونا ہے اس بات پر ہم روتے ہیں، جس بات پر ہم نے رونا ہے اس بات پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اس قید سے جو آقا نے فرمایا تھا کہ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے زندگی، یہ دنیا قید خانہ ہے، کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ تو رہائی پر انسان خوشی جو ہے مناتا ہے، قید پر خوشی۔ ہماری سوچ کا انداز بدل گیا، ہم اس زندگی سے محبت ہو گئی، اس دنیا سے محبت ہو گئی، حالانکہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ تو موت سے نہیں ڈرنا، موت کے بعد کے معاملات جو ہیں خوف اس کا دل میں رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اور آخری فکرہ،
ہمیں یہ تو فکر رہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، رہتی ہے کہ نہیں فکر؟ ہر ایک کو فکر یہ رہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ یہ بھی فکر کرنے والی بات نہیں، فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ جب میری اولاد مرے گی تو اس کا کیا ہوگا۔ آج میں ان کی تربیت کر جاؤں ایسی، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھ نہیں سکتا، میں مروں گا کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، یہ فکر تو مجھے ہے۔ یہ فکر نہیں ہے کہ کیا ایسی تربیت میں نے ان کی کہ جب مریں گے تو جہنم میں نہ پھینک دیے جائے، اس کی فکر ہمیں تو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ اولاد جب مرے گی تو اس کا کیا بنے گا۔ اپنی بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنی نسلوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، تاکہ زندگی اس طریق پر گزاری جائے کہ کم از کم انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ باقی اس کی مرضی، اپنی زندگی بس اس طریق پر گزاریں کہ کم از کم آپ جہنم کی آگ سے بچنے کا سبب بن سکیں۔ باقی سارا معاملہ اللہ کی ذات پر، اس کے رحم پر، اس کے فضل پر چھوڑ دیں، جیسے اس کی مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو باقی سانسیں بچی ہیں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکے ہیں بچا لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔